بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، نوجوانان عزیز، گزشتہ چند جمعوں میں حج بیت اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہے، اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کا بھرپور فائدہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ حج کا سفر عام سفروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے الگ تھلگ، جداگانہ اور عاشقانہ سفر ہے۔ حاجی حج کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حج کے جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمال پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہی بات نظر آئے گی کہ یہ سفر بالکل عاشقانہ ہے۔ اللہ کے عشق میں ڈوب کر اور اس کی محبت میں غرق ہو کر حاجی یہ عبادت انجام دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ چار دیواری، اس کے اطراف چکر لگانا، یہ بظاہر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک چار دیواری والا مکان، اس کے اطراف کیوں چکر لگایا جائے؟ کوئی اس میں خوبصورتی نہیں، کوئی اس میں رعنائی نہیں، نہ اس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، نہ لال و یاقوت اس میں لگائے گئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن حاجی جو اس کے اطراف چکر لگاتا ہے وہ اس نسبت سے کہ یہ گھر ایسا گھر ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالی سے ہے، یہ معمولی مکان نہیں ہے، یہ ایسا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ جو چکر لگانے والی جو بات ہے، یہ اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں چکر لگاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے حج کے اعمال ہیں ان سب میں اگر ہم غور کریں گے تو ہر ایک عمل ہم کو یہی بتائے گا کہ یہ عشق و محبت والا یہ عمل ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے جو مخلصین اور عاشقین جو گزرے ہیں، اور ان عاشقوں نے اللہ کے عشق میں جو عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، اور اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی خاطر
وہ اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر تنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس لق و دق میدان میں اور ایسی جگہ میں جہاں پر چاروں طرف صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پانی کا، درختوں کا، سائے کا کوئی نام و نشان نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ میں صرف اللہ پر توکل کر کے اللہ کا حکم سمجھ کر جو انہوں نے قربانی دی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو بے تابانہ اور بے ساختہ دوڑ لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر حاجی اور معتمر کے لیے یہ لازم کر دیا کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ کا وہ عمل بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمل عشق سے معمور ہو کر محبت میں ڈوب کر کیا ہوا عمل تھا، وہ عمل حضرت حاجرہ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو میں دیکھتا رہوں۔ چنانچہ عزیزان گرامی، جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اس کے بعد تشریف لائے، سبھوں نے اس کے درمیان دوڑ لگائی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، صحابہ اکرام نے دوڑ لگائی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، خیر کعبۃ اللہ کا مقام تو کعبۃ اللہ کا مقام ہے، وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آدمی بہت خوشی کے ساتھ، بہت چاہت کے ساتھ وہاں پر عبادت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیگر اعمال میں بھی لگتا ہے، لیکن جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے نکلو اور جاؤ کہاں؟ مینا کی وادی میں۔ تو اس کا دل یہ کرتا ہے کہ ارے یہ تو یہاں تو اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا تھا اللہ کے گھر میں اور اس کے اطراف چکر لگانے کے لیے اور یہاں رہنے کے لیے، لیکن مجھے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں نہیں، اب یہاں سے مینا نکلو۔ عزیزان گرامی، یہ بھی در حقیقت عشق ہی کا ایک مظہر ہے، اس کا اظہار ہے۔ یہاں پر حاجی کے دل میں اگرچہ یہ بات آئے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم پر اور اس کی چاہت میں اور اس کے عشق میں اس کے اشارے پر وہاں سے نکل جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے اطراف والے علاقے کو چھوڑ کر وہ مینا کی وادی میں چلا جاتا ہے، جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں وادی ہے، وہاں پر خیمے آج کل لگائے ہوئے ہیں، ان خیموں میں جا کر رہتا ہے۔ 8 تاریخ 9 تاریخ 7 کو نکلتا ہے تو 8 کا پورا قیام وہاں پر کرتا ہے، اور وہیں پر خیمے ہی میں نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس کا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھوں گا تو 1,00,000 کا ثواب، لیکن مجھے وہاں سے یہاں بھیج دیا گیا، جبکہ یہاں پر تو 1,00,000 کے برابر کا ثواب تو کعبۃ اللہ جیسا یہاں نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ اس کے دل میں پھر یہی جواب آتا ہے کہ یہ تو عشق کا سفر ہے، یہ تو عاشقانہ سفر ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہاں سے نکلو، تو وہاں سے نکلنا میرے لیے ضروری ہے۔ اب وہاں پر رکنا یہ عشق کے خلاف ہے، یہ اطاعت کے خلاف ہے، اور وہیں پر رہ جانا یہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہے۔ فرما برداری یہ ہے کہ وہاں سے نکلوں اور یہاں قیام کروں۔ اب یہاں پر پورا 8 تاریخ کا پورا دن گزارتا ہے، پھر تھوڑا سا وہاں اس جگہ سے اس کو انس حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر فوری طور پر 9 تاریخ کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلو۔ پھر وہاں سے پھر اپنا بوریا بستر پھر لپیٹتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ عرفات جاؤ۔
اب عرفات، وہاں سے اور آگے 5-6 کلومیٹر دور، اب پھر وہاں جا کر حکم ہوتا ہے یہاں پر قیام کرو. اب وہاں پر قیام کرتا ہے. اب ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا وقت آیا. اب زندگی بھر ظہر کی نماز کا وقت جب آتا تھا تو ظہر پڑھتا تھا، عصر کی نماز کا وقت آتا تھا تو عصر کی نماز پڑھتا تھا. اور حکم یہی ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز نہیں ہوگی، لیکن وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں بیک وقت ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرو. اب یہ بندہ تو عشق کا ہے، اللہ کے عشق کا بندہ ہے. اب یہاں پر وہ اسی طرح کرے گا کہ وہاں پر ظہر و عصر اللہ کے عشق اور محبت کی وجہ سے ایک ساتھ پڑھے گا، جبکہ زندگی بھر اس کی یہ عادت رہی ہے کہ کبھی وہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا. لیکن اب حکم یہ ہے کہ اب ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھو، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ اوقات میں کچھ رکھا ہے، نہ ہی جگہ میں کچھ رکھا ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جب جو حکم دیں اس پر عمل کرنے میں سب کچھ ہے. اب یہاں حکم ہوا کہ 2 نمازیں میں ایک وقت پڑھو. پھر اب وہاں پر مغرب کا وقت ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز قضا ہو جائے. لیکن حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اب میدان عرفات چھوڑو یہاں سے اور جاؤ مزدلفہ میں. اور چاہے تمہاری نماز کا وقت ہو کیوں نہ جائے، یہاں سے تم نکلو، نماز کی فکر نہیں، ہمارا حکم ہے. اب وہاں سے نکلتا ہے عرفات کے میدان سے. اب دوڑے دوڑے چل کر، پیدل بھی، سواری میں بھی، ٹرین میں بھی، اب پہنچتا ہے مزدلفہ کے میدان میں. اب وہ میدان ایسا ہے کہ جہاں پر خیمہ نہیں، کوئی شامیانہ نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، بالکل کھلا میدان. اور کھلے آسمان کے نیچے سارے حجاج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر قیام کیے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اب وہاں پر جب پہنچتا ہے تو وقت دیکھتا ہے کہ کبھی 9 بج رہے ہیں، کبھی 10 بج رہے ہیں، کبھی 11، کبھی 12، رات کے 12 بج گئے لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے. اب یہاں پر وہی اللہ سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اوقات میں کچھ نہیں، ہمارا حکم ماننے میں سب کچھ ہے. اب جب بھی تم یہاں پہنچو، چاہے رات کے 11، 12، 1، 2 کیوں نہ ہو جائیں، اب مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو ایک ساتھ. اب مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھے مزدلفہ کے میدان میں وہاں پر ادا کی جاتی ہے. عزیزان گرامی، مزدلفہ کا میدان ہوا. اب وہاں پر رات کا قیام ہوا، صبح ہوئی اور فجر کی نماز جیسے ہی ہوئی، پھر حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر نکلو. اب کہاں نکلیں گے؟ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ سیدھے جمرات اور جا کر وہاں پر کنکریاں مارو شیطان کو. اب وہاں پر جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ پھر قربانی کرو. پھر وہاں سے حاجی پھر قربان گاہ آتا ہے. قربانی اگر اس دن سہولت ہوئی 10ویں تاریخ کو تو کر لیتا ہے، یا پھر ایک دن مؤخر کرتا ہے. لیکن قربانی کرنے کے بعد اب اس کو حکم ہوتا ہے حلق کراؤ، سر منڈاؤ. اب سر منڈاتا ہے حاجی. اب اس کو اجازت ہے کہ وہ احرام سے باہر نکلے. اب وہ احرام نکال کر اپنے عام کپڑے پہنتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو حکم ہوتا ہے کہ طواف زیارت کرو. 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں جب بھی موقع ملے حلق کرا لینے کے بعد، اگر پہلے دن ہی حلق ہو گیا تو پہلے دن، نہیں تو پھر دوسرے دن، نہیں تو پھر تیسرے دن. اب طواف زیارت میں بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ 40 لاکھ 50 لاکھ حجاج اکرام ان 3 دنوں میں پورے حجاج طواف زیارت کرتے ہیں، جو واجب ہے اور وہ ضروری ہے. جیسے عرفات میں ٹہرنا ضروری ہے اور واجب ہے، بغیر عرفے کے حج نہیں ہوتا، ویسے یہ حج کا ایک بڑا واجب اور رکن یہ طواف زیارت بھی ہے. عزیزان گرامی، طواف زیارت ہوئی. قیام گاہ نزدیک ہے، نظر آ رہا ہے. جہاں پر ہم قیام کیے ہوئے تھے بلڈنگ ہے، وہ کمرہ ہے، راستے میں پڑ رہا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں، وہاں پر ٹہرنے کی اجازت نہیں. پھر
پھر حکم ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر سیدھے مینا آؤ، پھر مینا میں آ کر قیام کرنا ہے۔ تو پھر 10، پھر 11 اور 12، 10 میں کنکریاں ماری ہیں، پھر 11 میں، پھر 12 میں، تو پھر ان 3 دنوں میں پھر برابر شیطانوں پر کنکریاں مارنا۔ عزیزان گرامی، یہ پورا سفر اگر آپ ایک طائرانہ ایک نظر ڈالیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ بندے اللہ کے عشق میں ڈوب کر یہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کی عقل کا کوئی دخل نہیں، نہ سمجھ کا، نہ عقل کا، نہ اس میں عادت کا، نہ اس میں کسی جگہ کا، نہ کسی وقت کا، بلکہ اللہ کے حکم کا پابند بندہ بن کر اللہ تعالیٰ یہ حج کرواتے ہیں اور اپنے عشق کا ایک نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ حجاج اکرام یہ پورا عمل وہاں پر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح پورا حج ادا ہوتا ہے، پھر طواف وداع ہوتا ہے، یعنی آخری طواف کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر کا آخری طواف، یعنی اگر اس کے بعد اگر کوئی 2 دن ٹھہرتے ہیں، 8 دن ٹھہرتے ہیں، 10 دن ٹھہرتے ہیں، تو جس دن جانا ہوتا ہے واپس تو اس دن آخری طواف کیا جاتا ہے۔ اس سفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کا آخری طواف ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئیں گے، نہیں، بلکہ اس سفر کا آخری طواف۔ پھر اس کے بعد حاجی حج مکمل کر کے اور اللہ کی مغفرت کا پروانہ لے کر پھر یہاں سے پھر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتا ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں حرم ہیں، جیسے مکہ مکرمہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ یہ مکہ مکرمہ حرم ہوا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو حرم بنایا، تو مدینہ طیبہ کو حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے مدینہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، تو مدینہ طیبہ آپ کا مسکن ہے، آپ کے آرام کی جگہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کے آبا و اجداد مدفون ہیں، تو مدینہ طیبہ میں آپ اور آپ کی آل اولاد وہاں پر مدفون ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جو مکہ مکرمہ کے حق میں قبول فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو مدینہ طیبہ کے حق میں اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، دونوں حرم ہیں، دونوں محترم ہیں، اور دونوں جگہوں میں پابندیاں ہیں۔ جیسے یہاں ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ ادب و احترام مدینہ طیبہ میں ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے، از خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشدار، کہ اللہ کے ساتھ تو دیوانہ ہو جا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دیوانوں کی طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور زور زور سے آواز لگاتے ہیں، مگر یہ وہاں پر مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ اگر وہاں پر اگر کسی سے بے ادبی اور وہاں پر گستاخی اگر ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے، شاعر کہتا ہے وہ با محمد ہوشدار، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ جائے تو اب باہوش ہو جا۔ اب یہاں پر آواز نہیں، شور و شغب نہیں، چلانا نہیں، آواز نہیں، پکار نہیں، بلکہ پورے ادب و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضری دینا چاہیے، اور حجاج اکرام اسی طرح الحمدللہ دیتے آئے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جب جانے کا موقع آتا ہے تو پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، جیسے کسی بڑے مہمان کے پاس اگر ہم لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر اچھے عمدہ کپڑے پہن کر جاتے ہیں، تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری کا موقع ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جسمانی اعتبار سے تو صفائی حاصل کرے ہی،
لیکن ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی صفائی حاصل کریں، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اور گناہوں سے تائب ہو کر، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کا۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جائیں اور غرباء میں کچھ دے کر جائیں، اس لیے کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم دربار میں حاضر ہو رہے ہوں اور ہمارے سر پر گناہوں کا بوجھ ہو، گناہوں کی نحوست ہو، گناہوں کی بلائیں ہمارے اوپر ہوں، اگر ہم صدقہ کر کے جائیں گے تو وہ سب بلائیں دور ہوں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ اور ہمارے اسلاف میں بہت سے اسلاف، بہت سے بڑے بڑے بزرگان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کرنے سے پہلے بہت سے صدقات انہوں نے دیے ہیں غرباء میں، مساکین میں، جبکہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیرون سفر سے جب مدینہ طیبہ جب ان کو حاضری کا موقع ملتا تو وہ ہزاروں ریال کے حساب سے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر وہاں کے غرباء مساکین میں کبھی 5,000 ریال، کبھی 10,000 ریال، کتابوں میں لکھا ہوا ہے 10,000 ریال غرباء میں تقسیم کرتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے۔ عزیزان گرامی، جتنا اللہ توفیق دے دے کہ 10 ریال صحیح یا کم سے کم 1 ریال صحیح، اگر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر دیں گے تو 1 ریال بھی کافی ہے۔ 1 ریال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو۔ عزیزان گرامی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو ہدیہ لے کر جائیں۔ جیسے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ ہم لے کر جاتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ ہے یا پھل فروٹ ہے، دنیاوی اعتبار سے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا ہے، ایمان کی دولت آپ کی وجہ سے ہم کو حاصل ہوئی، قرآن کی دولت آپ کی وجہ سے ہم کو حاصل ہوئی ہے، اور دوزخ سے بچنا اور سے بچاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ آپ نے کتنی قربانیاں جھیلی ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر کہ اگر ہم اپنے سارے جسم کو اگر ہم چھیل کر اور اس کی کھال کو آپ کا جوتا بنا دیں تب بھی آپ کا ہم صحیح معنی میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی خدمت میں جب حاضری کا جب موقع آئے تو ہدیہ پیش کریں۔ کیا ہدیہ پیش کریں؟ علماء نے لکھا ہے درود شریف کا ہدیہ، قرآن پاک کا ہدیہ، کہ جانے سے پہلے سووں ہزاروں کی تعداد میں درود شریف مسلسل پڑھتے رہیں، وہ ہدیہ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مقام سے مدینہ طیبہ تک پہنچنے کا راستہ 16 دن کا تھا، 16 دن میں پہنچے تھے، اور انہوں نے 16 دن میں 16 قرآن ختم کی، اور 16 قرآن پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے ایسے عاشقین گزرے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ حرمین سے ان کو کتنا عشق ہے، کتنا لگاؤ ہے۔ ایک طرف اللہ سے محبت تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کتنا زیادہ تھا۔
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خراسان میں رہتے تھے. جب وہ زیارت حرمین شریفین کے لیے وہاں سے نکلے تو کافی دور میلوں سفر کر کے آئے، اور آئے تو اونٹ پر سوار ہو کر نہیں، پیدل آئے. اور پیدل بھی کس شان سے آئے کہ ہر ایک قدم پر 2 رکعات نماز پڑھتے ہوئے آئے. ایک قدم بڑھاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ایک قدم بڑھاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اس طرح 2.5 سال میں ان کا یہ سفر پورا ہوا. 2.5 سال میں وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ تک پہنچے. عزیزان گرامی، بہرحال مدینہ طیبہ ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، بہت ہی لحاظ کی ضرورت ہے. بڑے بڑے ائمہ فقہا انہوں نے بہت لحاظ کیا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے مدینہ طیبہ میں قضائے حاجت نہیں کی. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب بھی ان کو استنجے کی ضرورت پڑتی تو وہ مدینہ طیبہ کے حدود سے، حرم کے حدود سے باہر جاتے، باہر جا کر پھر وہاں پر فارغ ہو کر پھر اندر واپس آتے تھے. اور امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے مدینہ طیبہ میں جوتے استعمال نہیں کیے، ننگے پیر رہتے تھے. حالانکہ بہت سے گھوڑے ان کے پاس تھے. لوگوں نے کہا بھی آپ کے پاس اتنے گھوڑے ہیں لیکن آپ پیدل اور وہ بھی ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہوا ہو اور میں اس جگہ پر میں اپنے جوتوں سے اس جگہ کو پامال کروں. یہ مالک کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو بہرحال یہ سب واجب و ضروری تو نہیں ہے، لیکن جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنا زیادہ عشق ہوتا ہے اللہ کے رسول سے، اتنا ہی زیادہ ادب و احترام دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے وہی ہماری پسند ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ عشق کرنے والا عاشق بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ مدینہ طیبہ کی کسی چیز پر عیب نہ لگایا جائے. اگر وہاں پر کسی کو کچھ تکلیف بھی ہو تو اس کو خوش دلی سے برداشت کر لے. وہاں پر سردی بھی سخت ہوتی ہے، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کر یہ نہ کہے کہ نہیں ہمارا ملک ہی بہت اچھا ہے، وہاں بہت ٹھنڈا رہتا ہے، وہاں بنگلور بہت اچھا ہے، کیا ہے مدینے میں گرمی. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی گفتگو اور ایسا جملہ کبھی اپنی زبان سے حاجی اور وہاں پر جانے والا کبھی نہ نکالے. خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے وہاں کی گرمی کو بھی اور وہاں کی سردی کو بھی. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینے میں ٹھکانہ کیا اور یہاں کی تکلیفوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں گا، میں اس کے لیے گواہ بنوں گا. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش فرمائیں تو پھر اللہ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور مغفرت ہوگی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ من زار قبری بعد مماتی، کہ جس نے میرے بعد وفاتی، میرے وفات کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی، کأنما زارنی فی حیاتی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں اس نے زیارت کی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اور
یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی دور سے آپ کی خدمت میں درود بھیجتا ہے تو وہ درود فرشتے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اور جو قریب آ کر جو آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں، اسے دیکھتے بھی ہیں، اور اس کو جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو کتنا مقدس سفر اور کتنی مقدس گھڑی ہے وہ، کہ جس گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کرنے کی دولت نصیب ہو جائے، یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نظروں کو جھکائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، پورے ادب و احترام کے ساتھ سلام پڑھنا چاہیے۔ آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرمائے، ان کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرمائے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر حضرت ابو بکر پر، پھر حضرت عمر فاروق پر۔ اگر موقع ہو تو پھر طویل سلام پڑھیں گے، موقع نہیں ہے، پیچھے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو پھر مختصر سا سلام کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اور یا حبیب اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، بہت سے درود ہیں۔ اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر دیوار کی جانب، ستون سے تھوڑا سا پیچھے، وہاں پر اگر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کوئی آپ کو وہاں سے نہیں ہٹائیں گے، وہاں سے آپ کو کوئی وہاں سے جانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اگر وہیں پر کھڑے رہیں گے تو پھر پولیس اور نگران وہاں سے آپ کو باہر کر دیں گے۔ پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جتنے لوگ سلام یہاں سے بھجوائے ہیں ان سب کا اگر نام یاد ہو تو نام لے کر، یا نہیں تو پھر اجماعی طور پر، مجموعی طور پر سب کی طرف سے سلام۔ اور علماء نے، بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر موقع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہاں پر پڑھیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن وہاں پر پڑھیں گے تو اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ایک بار آپ کے سامنے کلمہ شہادت اگر پڑھ لی گئی اور آپ گواہ بن گئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، مدینہ طیبہ کی زیارت اور اس کے آداب کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنے حجاج اکرام حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے جانے کو قبول فرمائے، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور ہم سب جو یہاں پر بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کے دربار میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب